باسط بھائی، پشاور، اسلام آباد، ملتان، حیدرآباد، اگر میں سیزن شروع ہوتے ہوئے آپ سے یہ کہتا کہ یہ چار ٹیمیں جائیں گی تو کیا آپ اس وقت اس سے اگری کرتے؟ اسلام آباد، سیالکوٹ ملتان اور میری جو چار ٹیم میں بتا دیتا ہوں، اسلام آباد، سیالکوٹ، کوئٹہ اور میرے خیال ہے وہ تھی اپنا پنڈی، ملتان، اسلام آباد، یہ چوتھی کون سی؟ کوئٹہ۔ آپ چار ٹیمیں آپ کی یہ پک کریں گے چار. لیکن جس طرح سے کامران شروعات ہوئی، حیدرآباد کا لگ رہا تھا اور ہم سب نے بولا تھا کہ حیدرآباد جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ کچھ ایسے مسئلے ہو رہے ہیں جو فکس کرنا ذرا مشکل لگ رہا ہے، لیکن انہوں نے وہ جو باسط بھائی کہتے ہیں ہل جل کی اور کچھ چینجز ایسے کیے جو ان کے کام آ گئے. بالکل ایسے ہی ہے، اور پرفارمنس بھی بتا رہی ہے کہ جیتنے کے لیے کچھ آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنے پڑتے ہیں جو بیسٹ کمبینیشن بن سکے، بیٹنگ آرڈر، بالنگ ایز اے بالنگ یونٹ کیا کھلانا، تو وہ ساری چیزیں کراچی میں آ کے انہوں نے مومنٹم پکڑا. تو اچھی وکٹری، بہت اچیومنٹ ہے. فرسٹ ٹائم پی ایس ایل میں آئے ہیں اور پلے آف کے لیے کوالیفائی کیا. کن حالات میں آپ پرفارمنس دیکھیں جو کل میچ جیتے ہیں وہ کوئی عام چیز نہیں ہے، ان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ صرف 10% مجھے نظر آ رہا تھا. 10% بھی مارجن اس لیے دیا ہوتا ہے، کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. 90% چانسز لاہور قلندر کے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اپروچ، اپنی گیم اویئرنیس، میچ کو کیسے لے کے گئے ہیں، کیسے جیتے ہیں، وہ کوالیفائی کیا. باقی جو ٹیموں نے کوالیفائی کیا وہ ہر 10 سال سے ایسے ہی کھیلتے ہوئی آ رہی ہیں، ان کا پتہ ہے، ان کی ریپوٹیشن کا پتہ. ٹھیک ہے، کوئٹہ خود انہوں نے اچھی ایکسپیریمنٹ نہیں کیے، اچھا کمبینیشن نہیں کھلایا. اس کے بعد کراچی کنگ جیسے سٹارٹ ملا تھا ویسے وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ کوالیفائی نہیں کر سکے. لیکن حیدرآباد پہنچا، اس کی خوشی ہوئی ہے کہ وہ ایک الگ ہی زون سے نکلے ہیں اور الگ ہی زون میں وہ پہنچ گئے ہیں، وہ کسی کو قریب نہیں لگنے دی. بالکل ایسا ہی ہے کہ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے نا پیکنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم، ایک میچ پہلے تو 80 پہ آؤٹ ہو گئے تھے، تو اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ان کے ساتھ. ایسا ہے، بالکل ہے. لیکن جو 4 میچ جیتے، چاروں چیز کر کے جیتے. بیچ میں ایک بلپ آیا کہ وہ صرف 80 رنز پر آؤٹ ہو گئے، ورنہ اس کے بعد اگلا میچ 244 رنز کرنا بہت بڑی بات ہے. انڈر پریشر جب آپ کو پتا ہو کہ مسٹ ون گیم ہے، آپ کو اپنا نیٹ رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہے. پھر آخر تک ایک کانٹا اٹکا ہوا تھا عثمان خواجہ کا کہ وہ کب 158 کراس ہو جائے، اور 158 کراس ہو جاتا تو ظاہر ہے ان کی انرجی سارا جو بھی لیول تھا وہ ڈراپ ہو جاتا. لیکن انہوں نے 158 کے اندر آؤٹ کیا. اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حیدرآباد کی ٹیم بالکل صحیح ردم میں آئی ہے. حنین شاہ اچھی بالنگ کر رہے ہیں، محمد علی اچھی بالنگ کر رہے ہیں، اور ان کا جو بیٹنگ کا سیٹ اپ ہے، میکسویل فارم میں آ گئے، بہت بڑی چیز ہے. پہلی ٹیم بنے ہو پی ایس ایل کی ہسٹری میں جو 4 ابتدائی میچ ہارنے کے بعد بھی پلے آف میں پہنچے. یہ بڑی بات ہے. بالکل جس طرح سے وہ کھیلے. باسط بھائی، کل کا جو آخری میچ تھا گروپ سٹیج کا، اس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ٹاپ 2 میں کون سی ٹیم جائے گی ان دونوں میں سے. اس گیم کو آپ نے کیسا دیکھا؟ جیسا ہونا چاہیے تھا میچ ویسا. ہاں، دونوں ٹاپ کی ٹیم ہے، اور یہ تھا کہ یہ 210 رن جس وے میں 60 رن کی پارٹنرشپ ہوئی تھی اسمتھ کی اور صاحبزادہ کی، 210 رن بنیں گے اور میچ بہت زبردست ہوگا. لیکن کریڈٹ گوز ٹو شاداب اور اماد نے جس طرح بال کرے زبردست. ان دی اینڈ وہ جو ایک ٹائم پہ ایسا بھی لگا نجیب کہ 170 بھی نہیں بنیں گے. وہ وسیم جونیئر ایکسٹرا آرڈنری کھیل گیا، اور عرفات مناز تو ہے ہی اچھا پلیئر، اچھا بیٹر ہے، تو وہ چیز انہیں فیور ہوئی. لیکن شاداب کی ٹیم نے بالکل ہی ون سائڈ میچ بہت اچھا کھیلا. اور شاداب نے جو کہا نا کہ ہم سب کو پتا ہے مارک چیپمین کو پاکستانی بالرز کتنے پسند ہیں، تو جس طرح سے چیپمین نے بیٹنگ کی، چیپمین کی پرفارمنس کیسا دیکھتے ہیں؟ میں تو دیکھ ہی رہا ہوں 4 سال سے جب سے وہ پاکستان آ رہا، وہ اور ڈیرن میچل پاکستان میں آگے بڑا پرفارم کرتے ہیں. دیکھیں ملتان سلطان بہت اچھا کھیل رہی ہے. میرے خیال سے محمد وسیم نے جیسے 8 بالوں پہ 26 رنز بنائے ہیں، گیم میں واپس لے آئے ہیں، تو اچھی فائٹ کی ہے. لیکن فیلڈنگ تھوڑا ساتھ دے دیتی دونوں ٹیموں کی طرف سے تو شاید اتنا ٹوٹل اسلام آباد کے لیے چیز کرنا بڑا مشکل ہوتا. پھر اسلام آباد اتنے رنز بھی نہ بنانے دیتا جیسے شان کارلیون کیچ چھوڑ گیا. لیکن ملتان کی ٹیم ٹوٹلی اوپننگ سٹینڈ پہ بڑا ڈپینڈ کر رہی ہے. اگریڈ. جب تک وہ 70 80 90 رنز کا اوپننگ سٹارٹ دیں گے تو پھر وہ 200 ایک بڑی اننگز کھیلے گا تو باقی میڈل آرڈر ان کا آپ دیکھ لیں. شان نو ڈاؤٹ
تھرو آؤٹ بہت اچھا کھیل رہا ہے. 40-45 میں 150 کیا اس نے, وہ 40-45 میں پھنسا ہوا لیکن وہ بھی کوئک فائر کر رہا ہے. ایک بڑی اننگز کھیلنا بڑا ضروری ہے. ان کا مڈ آرڈر ایکسپوز ہوا, باقی بالنگ ان کی ٹیم میں دیکھیں T20 میں جب تک 5 میں سے 3 آپ کے میچور بولر نہ ہو, ایکسپیرینس نہ ہو, تو پھر آپ جتنا مرضی بڑا ٹوٹل کر لیں وہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بچانا. اس ٹیم میں سوائے پیٹر سیڈل کے علاوہ کوئی ایکسپیرینس بالر نہیں ہے. محمد وسیم ہے, وہ کبھی T20 میں PSL میں ریگولر وہ کھیلا ہی نہیں اتنے میچز جتنے وہ فرسٹ ٹائم PSL کی ہسٹری میں وہ کھیلا ہے. فیصل اکرم آپ دیکھ لیں, ان آؤٹ. اسماعیل جو ہے وہ ان آؤٹ ہوتا ہے, ینگ بچہ ہے, اچھا پیس ہے لیکن ایکسپیرینس کی بڑی مار. نواز ہے بالکل آؤٹ آف فارم, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ارفاق مناز کو کل بالنگ کرواتے تو شاید کچھ ہو جاتا. وہ چیپمین کھیلنے کی وجہ سے اس سے اوور نہیں کروائے, تو تھوڑی سی کیپٹنسی اور مڈل آرڈر ان کا تھوڑا ایکسپوز ہوا. باسط بھائی مڈل آرڈر میں خیر شان رن کر رہے ہیں, فلپی بھی اچھے ہیں, ایشٹن ٹرنر کو موقع ملتا ہے وہ بھی اپنا دیتا ہے, لیکن کل نواز بھی نہیں تھا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی بالنگ ان کا ویک لنک بن سکتی ہے ان بگ گیمز جو اب آگے آنے والے. وہ ایک بچہ جس نے 25 رن دیے تھے, اسماعیل نام ہے اس کا, جی, وہ بیچ میں بہتر ہو گیا تھا. جو جس طرح پہلے میچ کے بعد وہ مطلب اچھا پرفارم کر رہا تھا. ایک چیز ہے دیکھو, اسلام آباد یونائٹیڈ کا کانفیڈنس لیول اس لیے میں داد دینی پڑتی ہے, 3 اوورسیز سے کھیلنا ہے اور یہ اپنے 4 وہی اوورسیز سے کھیلنا ہے. ایک چیز, اور آسٹریلین مائنڈ سیٹ جو ہے نا نجیب, ابھی کامران نے جیسے بات بولی نا, دونوں اوپنر یہ اسی طرح کھیلیں گے, چاہے وہ شان ہو, چاہے وہ فلپی ہو, چاہے ٹرنر ہو, چاہے عرفات مناس ہو. ابھی آپ ہائی لائٹ دکھا رہے تھے نا چیپ میں سمجھا عرفات مناس مار رہے, تو میں نے ایک دم چوکا, میں نے بولا یہ کٹ تو دوسری ہے, کیونکہ لیفٹ ہینڈر ہے نا ملتے ہیں. تو چیپمین کا تو یہ ملک اپنا ہی ہے بھائی, وہ تو نہیں چھوڑتے. لیکن ٹیم جو پسند آئی وہ آسٹریلیا بول رہا ہوں, ملتان سیالکوٹ ہی نکل رہا ہے آپ کے منہ سے بار بار. پہلے وہ سیالکوٹ ہی تھی نا جب نئی ٹیم آئی. ذہن میں وہی ہے نا کہ وہی مائنڈ سیٹ تھا, وہی چینج کر لیں کب تک تو ختم ہونے والا ہے. ہاں نہیں لیکن جاتے. مجھے بھی کل تھوڑی سی اس بات پہ حیرت ہوئی, بیکاز آئی واز آلسو ایکسپیکٹنگ کہ یہاں ملتان جو ہے وہ ایک ذرا زیادہ بہتر سائڈ نظر آتی ہے, لیکن پھر وہ یہ بات آ جاتی ہے کہ ہیبٹ آف وننگ دیز ٹائپس آف گیمز وہ اسلام آباد کو تھوڑی زیادہ ہے. آپ نے مستقل اپنے ایک ایکسپیرینس فاسٹ بالر ارشد اقبال کو بینچ پہ بٹھا کے رکھا, اس کو بالکل کوئی بھی چانس نہیں دیا, جبکہ وسیم جونیئر بیچ کے میچوں میں بھی اچھے خاصے رنز دے رہا تھا. کل اس نے میچ بنایا آخری اوور میں 25 رنز لے کر, لیکن میچ خراب بھی کیا. چیپمین کا 0 پر فیصل اکرم کی گیند پہ جو کیچ چھوڑا تھا وہ کیچبل تھا, وہ کیچ پکڑنا چاہیے تھا. وہاں سے میچ بہت حد تک ملتان سلطان کی گرفت میں آ جاتا. اور چیپمین تو پاکستانی پچوں پہ جیسے آپ نے کہا 2022 میں جب آیا تھا, ایک 79, ایک 61, ایک 100, ایک 30, کچھ چاروں ناٹ آؤٹ, یعنی اسے کسی نے آؤٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا کوئی پاکستانی بالر. تو اس کا تو ریکارڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے پاکستان میں, بلکہ اس کو اب پاکستان میں زیادہ کرکٹ کھیلنی چاہیے کیونکہ یہاں بڑا مزہ آتا ہے ان کو کھیلنے میں.